علماء دین میں باکمال لوگ ہوتے، اعلیٰ منتظم، لیکن خال خال، جیسے سلف میں امام ابو یوسف اب 42 سال چیف جسٹس رہے، اکبر ملوک الارض ہارون رشید کیا، 26,000 مربع میل میں ان کی سلطنت کا جھنڈا لہراتا تھا، 30,000 قاضیوں کے اوپر آپ منیٹر تھے۔ دنیا میں انتظام کا دبدبہ صحابہ کے بعد کسی کو اتنا بڑا عطا نہیں ہے جتنا اللہ نے امام ابو یوسف کو دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ آپ قاضی بن جائیں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا لست اہل اللہ، میں اہل نہیں۔ تو اس نے کہا انت تکذب، جھوٹ بول رہا۔ بادشاہ تھا نا، بادشاہ تو بے حیا ہوتے۔ تو امام سے کہا میری بات پھر بھی ثابت ہے، اگر میں سچا ہوں تو لست اہل اللہ، اگر آپ سچے ہیں تو جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جاتا۔ آپ نے مجھے جھوٹا کہا تو اب قاضی کیسے بناؤ؟ تو خلیفہ منصور نے آپ کو قید کر لی، جیل میں ڈالا۔ حق کے لیے جیل جانا اہل حق کا شیوا۔ استاد محترم حضرت بنوری اوائل میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے امیر تھے، اگرچہ یہ مزاج نہیں تھا ان کا۔ سول نافرمانی ہوئی اور مولانا بنوری گرفتار ہوئے، ہری پور جیل میں تھے۔ تو ان کے استاد پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کو خط لکھا کہ یوسف میں ایک کمی تھی سو وہ بھی پوری ہو گئی، کہ یوسف علیہ السلام جیل گئے تھے اور آپ نہیں گئے تھے، وہ پورا ہو گیا۔ یوسف میں ایک کمی تھی سو وہ بھی پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ طلباء و شاگرد امام ابو حنیفہ سے جیل میں ملنے آئے تو امام ابو یوسف نے کہا حضرت بن جائے قاضی، دینی کام ہے، بری بات تو نہیں ہے، کام سارا رک رہا ہے، درس رک رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا رأى الماء في فيك ستصير قاضيا، میں نے دیکھا تیرے منہ میں پانی اتر آیا ہے، استغفر کے اوپر راضی لگی ہے جی دس اخکاری قاضی بجوڑے گی۔ جب امام ابو یوسف قاضی بنے تو فالناس یہنئونہ، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، وہ یبکی، اور وہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، فرمایا مجھے استاد نے کہا تھا کہ میں نے مشورہ دیا کہ بن جائے، کہا تیرے منہ میں پانی اترا ہے تو ضرور بنے گا۔ اور فرمایا میرے استاد ابو حنیفہ ایسا شخص تھا، اللہ نے دنیا کی باتیں بھی ان کی سچی کر لی، کیا کہنا ہے ان باتوں کا جو انہوں نے قرآن سنت اور اجتہاد سے کہی ہے، اللہ ہمیشہ اس کو سچ فرمائے۔ امام ابو یوسف حضرت اقدس امام اعظم کے بہت زیادہ گرویدہ تھے۔ جب کوئی کہتا تھا کہ آپ کے استاد ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے تو حضرت کیا کہتے ہیں، دیکھو حسن التقاضی میں لکھا ہے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، اپنا منہ پہلے گرم پانی اور صابن سے کنگارو، تیرے گند بدبودار منہ، اس سے ابو حنیفہ کا لام تو نے کہا اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت زاہد الکوثری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی۔ طلباء علماء کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اوقات کا فرق ہوتا ہے۔ منصور ظالم تھا تو قاضی مناسب نہیں تھا، اور ہارون رشید اس جیسے نہیں تھا، 1 سال جہاد میں جاتا تھا
اور دوسرے سال حج کے لیے جاتا ہے۔ بہت نیک صاحب، ابن خلدون نے لکھا ہے روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھتا۔ یہ بادشاہان تھے، لیکن صرف ملوک و سلاطین نہیں تھے بلکہ فرشتگان متعبدہ تھے۔